پالنا، اگر بیٹی ہو جائے تو قتل کر دینا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو سفر کے لیے نکل گیا، میں تجارت کرنے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا، لیکن یا رسول اللہ میں مہینے 2 مہینے میں آیا کرتا تھا۔ آخرکار میں جب ایک مرتبہ آیا، میں نے آنے کے بعد پوچھا تھا، اے میری شریک حیات بتا تو صحیح، جب میں سفر کو جانے لگا تھا تو تیرے پیٹ میں بچہ تھا، بتا تو صحیح کیا ہوا، بیٹی ہوئی تھی کہ بیٹا ہوا تھا؟ اس خاتون نے کہا تھا، اے میرے سرتاج بیٹی ہوئی تھی، میں نے اسے قتل کیا اور دفن کر دیا ہے، میرے سرتاج میں نے اسے مار دیا ہے۔ داعیہ قلبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے جب تو نے قتل ہی کر دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں یوں ہی سفر کرتا رہا، میں تجارت کے لیے جاتا پھر واپس آتا، تو 4 دن گھر رکتا تھا پھر واپس چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں تجارت کر کے جب واپس آیا، میں نے اپنے دروازے پہ دستک دی تو میرے دروازے پہ کوئی ننھی بچی تھی، میرے دروازے پہ کوئی چھوٹی بچی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے بچی کی آواز آئی، کون ہے دروازے پہ؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا تھا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو اندر سے بچی نے دوڑ کر کے دروازہ کھولا، اور کھولنے کے بعد جو ہے میرے پیروں سے آ کے چمٹ گئی، میرے پیروں سے آ کے لپٹ گئی، اور لپٹنے کے بعد کہتی ہے اے بابا بڑی تاخیر کر دی آنے میں، اے بابا جان بڑی تاخیر کر دی ہے، کتنے دنوں کے بعد ملے ہو، کتنا انتظار کیا ہے۔ میں تو امی سے آپ کے بارے میں صبح بھی پوچھتی ہوں، شام بھی پوچھتی ہوں، دن میں بھی پوچھتی ہوں، رات میں بھی پوچھتی ہوں، اے بابا بتا تو صحیح اتنی تاخیر کیوں کی ہے، اتنا لیٹ کیوں کیا ہے؟ میں تیری راہ تکتی تھی دروازے پہ بیٹھ کر کے، میں تیرا انتظار کیا کرتی تھی۔ داعیہ قلبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے میری شریک حیات بتا تو صحیح یہ کس کی بیٹی ہے جو مجھے باپ کہہ رہی ہے؟ اس نے نظروں کو جھکایا، یا یہ تیری ہی بیٹی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ میں نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ بیٹی ہوئی تھی قتل کر دیا، میں نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ میں نے اس کو پرورش کیا تھا، میں نے اسے پالا تھا، پڑوس کے گھر میں رکھ دیا تھا۔ داعیہ قلبی فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، مجھے جلال آیا، لیکن میں صبر کا گھونٹ پی کر کے رہ گیا۔ دن گزرتے رہے، وہ میرے پاس آ کر کے بیٹھتی تھی، جب میں لیٹ جاتا میرا سر دبایا کرتی تھی، میرے قدموں کو دبایا کرتی، میری آنکھ بند ہوتی تھی، میرے چہرے پہ چادر لا کر کے ڈالا کرتی تھی۔ داعیہ قلبی فرماتے ہیں پھر دھیرے دھیرے اس کی محبت نے میرے دل نے گھر بنا لیا، میں اس سے پیار کرنے لگا، میں اس سے محبت کرنے لگا، اس بچی کو میں محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ پھر ایک دن یا رسول اللہ ایسا ہوا، کسی کام کے سبب گیا بازار، اس بچی کو ساتھ لے کر کے گیا تھا، تو میری اپنی بستی والوں نے کہا تھا اے داعیہ کتنا بڑا ظالم ہے، ہماری بیٹیوں کو قتل کر کے اپنی بیٹی کو کاندھے پہ بٹھا کے گھما رہا ہے، ہماری 70 کو مار دیا ہے، اپنی بچی کی پرورش کر رہا ہے، تو بڑا بے غیرت ہے داعیہ، ہماری بچیوں کو درگور کرنے کے بعد بڑے ناز و نیاز سے اپنی بیٹی کو پال رہا ہے۔ داعیہ قلبی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات مجھے چپ گئی، میرے دل پہ جا کر کے لگ گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا رات کا وقت آیا، میری بیٹی اپنی ماں کے آنچل کے نیچے سو رہی تھی، میں نے ماں کا آنچل ہٹایا، اس بچی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو ہے میں اسے لے گیا، اور لے جاتے میں نے سفر میں کہا تھا اے بیٹی دوست کی دعوت میں چل رہے ہیں، تب اس بچی نے کوئی سوال نہ کیا، لیکن آخرکار ریتیلی پتھریلی زمین کو پار کر رہے تھے تو کہیں پیر میں کانٹے بھی چبھ رہے تھے، کہیں پتھر بھی لگ رہے تھے۔ جب پیروں سے خون نکلا بچی نے کہا تھا اے بابا جان بتا تو صحیح یہ کون سی دعوت ہے جس میں تو لے جا رہا ہے لیکن تیرے پیر سے خون نکل رہا ہے، تیرے پیر زخمی ہو رہے ہیں۔ بچی نے کہا تھا اے بابا مجھے ایسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے کہ جس دعوت کو کھانے کے لیے باپ کا خون بہانا پڑے، اے بابا ایسی دعوت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جس دعوت میں باپ کے پیروں کا خون بہتا نظر آئے، ہم ایسی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اتنا داعیہ قلبی نے کہا تو میرے حضور کی نگاہ نبوت سے آنسو بہنا شروع ہوئے، میرے حضور روئے۔ حضرت عمر نے کہا داعیہ خاموش ہو جاؤ، دیکھتے نہیں ہو میرے حضور رو رہے ہیں، اپنی بات یہی روک دو۔ میرے حضور نے اشارہ کیا عمر
داہیہ کو بولنے دو، جو کہہ رہے ہیں کہنے دو۔ داہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر میں اس چھوٹی سی بچی کو لے کر گیا، ایک درخت کے نیچے میں نے اس بچی کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں گڈھا کھودنے لگا۔ جیسے ہی میں گڈھا کھودنے میں مشغول تھا، میرا پسینہ ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ وہ بچی آئی، پہلے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی ہے، اور کرنے کے بعد کہتی ہے اے بابا اتنی محنت کیوں کرتا ہے، اے بابا چھوڑ جانے دے، کیا ضرورت ہے گڈھے کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس بچی نے جب مجھے روکنے کی کوشش کی، میں نہ رک سکا، اس نے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا، جہاں میں پھاوڑا چلا رہا تھا وہیں ننھی بچی اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھودنے میں میری مدد کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ اس بچی نے اس گڈھے کی مٹی نکالنا شروع کی ہے۔ جب گڈھا پورا تیار ہو گیا، میں نے اس بچی کو لٹایا، لٹانے کے بعد جب مٹی میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے، اس کے پیروں کو دبایا، مٹی اس کے پیروں تک پہنچی۔ اس نے کہا تھا بابا یہ کون سا کھیل ہے جو باپ بیٹی کے قدموں کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے۔ آخرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں مٹی ڈالتا رہا، جب مٹی سینے تک پہنچ گئی تب اس بچی نے کہا تھا بابا ذرا بتا تو صحیح یہ کون سا کھیل ہے، اب میری سانسیں رکنے لگی ہیں، میرا دم ٹوٹنے لگا ہے، اے بابا اب تو بس کر، اب تو رہنے دے۔ اس نے کہا تھا اے لڑکی، جس دن سے میں نے تجھے دیکھا تو نے مجھے بابا کہہ کے پکارا، اس دن سے میں نے ارادہ کر لیا تھا تجھے قتل کر کے دم لوں گا، تجھے زندہ ترغور کر کے دم لوں گا، تجھے مار کر کے سانسیں لوں گا۔ اے بچی میں تجھے یہاں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تب اس بچی نے کہا تھا بابا اگر قتل کے ارادے سے آیا ہے تو وجہ تو بتا دے، وجہ کیا ہے کہ اس وجہ کی بنیاد پہ تو مجھے قتل کر رہا ہے؟ کیا مجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا یا میں تیرے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہوں؟ بابا ذرا بتا تو صحیح، اگر تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا تو مجھے چھوڑ دے، مجھے زندہ چھوڑ دے، میں غیروں کے دروازوں پہ بیٹھ کر کے زندگی گزار لوں گی، میں در بدر ٹھوکریں کھا کے زندگی گزار لوں گی، لیکن تیری نظروں کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ اے بابا اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ تم مجھے کھانا نہیں کھلا پائے گا تو بابا میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں تیرے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، میں دنیا زمانے میں مانگ کر کے کھا لوں گی، لیکن تجھ سے کبھی روٹی کا ایک ٹکڑے کا سوال نہیں کروں گی۔ اے بابا بتا تو صحیح، اگر مجھے کپڑا نہیں پہنا سکتا تو مجھے زندہ چھوڑ دے، میں دنیا کے سہارے جی لوں گی، اپنی زندگی گزار لوں گی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب بچی رو رو کر کے یہ صدائیں لگا رہی تھی لیکن مجھے اس کے اوپر ترس نہیں آیا، مجھے رحم نہیں آیا، میں مٹی بڑھاتا گیا، جب آخرکار اس کے گلے تک مٹی آ گئی یا رسول اللہ، پھر اس چھوٹی سی بچی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ میں تو ڈر گیا تھا، میں گھبرا گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بچی میرے لیے بد دعا کرتی ہو یا رسول اللہ۔ میں نے جب کان لگا کر کے سنا تو وہ بچی کہہ رہی تھی اے دنیا کو پیدا کرنے والے خدا، کیا بیٹیوں کو اسی طرح مارا جاتا رہے گا؟ اے دنیا کو پیدا کرنے والے معبود، کیا ماؤں کو اسی طرح ذلیل کیا جائے گا؟ اے دنیا کو پیدا کرنے والا خدا ذرا بتا تو صحیح، کیا بیٹیوں کو اسی طرح قتل کیا جائے گا؟ تب اس بیٹی نے کہا تھا مولا تیرا تو وعدہ ہے کہ آخری نبی بھیجے گا، تیرا تو وعدہ ہے باپوں کی عزت بچانے کے لیے بھیجے گا، تیرا تو وعدہ ہے کہ بیٹیوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے بھیجے گا۔ مولا تو نے وعدہ کیا ہے ماؤں کو عزت دلوائے گا، بیٹیوں کو زندگی دلوائے گا۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اے داعیہ یاد رکھ، جب اس بیٹی کی صدا نکلی ہے عرش الہی سے ٹکرائی ہے تو 12 ربیع النور کو کوئی اور نہیں بلکہ تیرا نبی تشریف لے کر کے آ گیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں صاحب، یہ دل کا درد ہے، کل بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی، آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں، نہیں ماری جا رہی ہیں؟ جی 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 بے شک، آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں۔ حضرت اگر پتہ چل جائے پیٹ میں بچی ہے تو کینچیوں سے کاٹ کر نکلوا دیتے۔ کل دور جاہلیت تھی، تب بچیوں کو سانس لینے کی مہلت دنیا میں دی جاتی تھی، لیکن آج علم ہونے کے بعد، تعلیم ہونے کے بعد
وہاں تو سانسیں لینے کا موقع دیا جاتا تھا صاحب، آج تو سانسیں لینے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ کیا لگتا ہے اس کا سوال نہیں ہوگا؟ بروز قیامت میرا رب تم سے پوچھے گا، بتاؤ تم نے اس بیٹی کو قتل کیا کس بنیاد پہ کیا؟ اس کی خطا کیا تھی؟ اس کا جرم کیا تھا؟